بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تمام امت مسلمہ کو تمام مومن کی خدمت میں سب سے بڑھ کر حضرت حجت روحی و ارواحنا لہ الفدا کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام منزل امامت میں 6 درجے پر اور منزل عصمت پہ 8ویں درجے پہ فائز ہیں، اور آپ نے علم، سخاوت، شجاعت کو وراثتاً اپنے اجداد سے پایا، اور عصمت کو آپ نے اللہ کے لطف سے کسب فرمایا، اور آپ اس مرتبے میں فائز ہوئے کہ آپ کو امامت کا منصب حاصل ہوا۔ آپ کا نام تو جعفر ہے، لیکن آپ کے لقب صادق اتنا مشہور ہوا کہ گویا کہ آپ کا لقب آپ کا نام بن گیا۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام کی شخصیت جو آپ کو دیگر ائمہ سے ممتاز کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جس قدر ترویج علوم آل محمد امام صادق کے زمانے میں ہوئے، اتنا کسی امام کے زمانے میں یہ وقت نہ ملا۔ مولا متقیان کے زمانے میں 3 خونی جنگیں ہیں، امام حسن کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی بے وفائیاں، امام حسین کے ساتھ عالم غربت میں آپ کا نکلنا اور پھر قتل ہو جانا، امام سجاد پر پابندیاں ہیں، آپ کو محصور کر دینا ہے، آپ کا سوشل بائیکاٹ ہے، آپ کو نظر بند کر دینا ہے۔ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کو وقت ملا کہ آپ نے علوم آل محمد کی ترویج کی، اور باقاعدہ ان تشریحات کو جو آپ نے اپنے نانا سے، اپنے اجداد سے وراثت دی تھی، ان کو مذہب جعفریہ کی صورت میں عام کیا۔ ہمارے ایک روایت اصول کافی کتاب الحجت میں موجود ہے کہ رسول اللہ پر ایک لوح نازل ہوئی تھی، یعنی ایک تختی جیسی چیز تھی، اس پہ تمام ائمہ کی تعداد کے مطابق کچھ لوحیں لگی ہوئی تھیں، یعنی باقاعدہ کوئی چیز تھی جیسے ہم کسی چیز کو ہٹاتے ہیں تو نیچے کچھ لکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے وہ وراثتاً تبرکاً مولا متقیان کو دی، اور وصیت کی کہ ہر آنے والے امام کو یہ اپنے بات دینا، وہ اس کو ہٹا کر اس کے نیچے پڑھے گا جو اسے کرنا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ہر امام نے جو اپنی زندگی میں کیا اس کی وہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم تھا۔ 6 امام نے جب اس لوح کو اپنی جگہ سے، اپنے نام کی لوح کو ہٹایا تو وہاں لکھا تھا کہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں اور مسجد میں اپنے نانا کی شریعت کو بیان کریں، یعنی مکتب اور مدرسے کی بنیاد ڈالیں۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام نے مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں باقاعدہ مکتب اور مدرسہ یا اسکول کی ابتدا امام صادق علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی ہے۔ آپ جہاں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے تو امام کی پشت پہ باقاعدہ ایک حدیث لکھی تھی جو آپ کے جد مولا متقیان کی حدیث ہے۔ مولا متقیان فرماتے تھے لیس الیتیم من مات والدہ۔ 6 امام نے اس حدیث کو لکھا باقاعدہ۔ مولا متقیان فرماتے تھے یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے، انما الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم تو وہ جس کے پاس علم و ادب نہیں ہے۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ آپ کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں آپ دیکھیے عامۃ المسلمین میں ابو حنیفہ جیسے لوگ ہیں، پھر ابو حنیفہ کے بعد مالک نے ان سے پڑھا، شافعی نے ان سے پڑھا، احمد ابن حنبل نے ان سے پڑھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 4000 کی تعداد علماء دیکھیے، مسجد نبوی کھچا کچ بھری ہوتی تھی، اور وہاں پر جو ہے علم قرآن پہ بات ہو رہی ہے، علم حدیث پہ، تفسیر پہ، فلسفے پہ، کلام پہ، عقائد پہ۔ پھر آ جائیے جب علم الکون پہ بات ہو رہی ہے، علم ارضیات ہے، علم سماجیات ہے، علم معاشیات ہے، ریاضیات ہے، علم الابدان ہے، علم نباتات، علم حیوانات، علم فلکیات، علم النجوم، مختلف قسم کے علوم پر بات ہو رہی ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوال کرنے والے ہزاروں تھے اور جواب دینے والے واحد امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، کہ جو ہزاروں طلاب کو ایک ہی وقت میں مختلف مسائل پڑھا رہے ہوتے تھے۔ امام ابن خلکان اہل سنت کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن حیان کے ایسے 400 قلمی رسالوں کو دیکھا، ایسے نوٹس کو دیکھا جو اس نے کیمسٹری کے اصول باقاعدہ امام صادق سے لے کر لکھے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ زمانے کی رودات کیا ہے کہ محمد ابن جناب جابر ابن حیان کو لکھا کہ وہ ابو الکیمیا، حالانکہ ہر علم کا مبدا جو ہے وہ آل محمد علیہ السلام کی ذات ہے۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ چونکہ مذہب تشیع پھیلا ہے اور رسول اللہ کی تعلیمات پھیلی ہیں، تو اس لیے اسے مذہب جعفری کہا جاتا ہے، ورنہ یہ حقیقت میں رسول اللہ کا دین ہے، ان کی تشریحات ہیں، ان کی بتائی ہوئی تعبیرات ہیں۔ یہ مذہب مرتضوی بھی ہے، یہ مذہب حسنی حسینی بھی ہے، لیکن چونکہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں سے ترویج بہت ہوئی، لہٰذا اسے مذہب جعفری کے نام سے پکارا گیا۔ بہت سارے مسائل امام کے زمانے میں ہوئے، زندیقوں کے سوالات ہیں، جوابات ہیں، اپنوں کی منافقتیں ہیں، بہت سارے سوالات ہو رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہوا کہ ایک گروہ پیدا ہوا جنہوں نے اسماعیل کی امامت کا دعویٰ کر دیا، اور امام صادق کو یہ بات علم امامت کے طور پہ پتہ تھی کہ یہ بعد میں اسماعیل کی امامت کا تذکرہ کریں گے، جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بڑے بھائی تھے، یعنی بڑے بیٹے تھے امام صادق کے۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو جنازے پہ سے چہرے سے کپڑا ہٹا کے امام صادق نے 3 دن جنازہ رکھا، اور قبر میں دفن کرتے کرتے چہرہ ہٹا کے سب سے کہہ رہے تھے ھذا ابن اسماعیل قد مات، ھذا ابن اسماعیل قد مات، یہ میرا بیٹا اسماعیل مر چکا ہے، یہ میرا بیٹا اسماعیل مر چکا ہے، تاکہ اس گمراہ فرقے کی رد ہو جائے۔ لیکن ان کا نظریہ آج تک بہرحال مقام پہ موجود ہے۔
خلاصہ کلام یہ ہوگا امام صادق کے زمانے میں سب سے بڑی چیز جو آج ہمیں سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جب دشمن آپس میں لڑ رہا ہو کسی چیز پہ تو آپ اسے اپنے لیے غنیمت جانیں، آپ اپنے مشن کو آگے بڑھائیں، اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ بنی امیہ بنی عباس میں رسہ کشی چل رہی تھی خلافت حکومت کی، ایسے موقع پر امام نے جو ہے اس کو غنیمت جانا کہ میرے شیعوں کی جان محفوظ ہے، اس وقت آپ نے علوم کو پھیلانا شروع کیا، اور آج دنیا کے اطراف و کنار میں جو علوم آل محمد کی یوں کہیے کہ نشر و اشاعت ہے، اس کا صحرا یقیناً امام صادق علیہ السلام کے سر پہ جاتا ہے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کو چاہیے کہ امام جعفر صادق السلام کی شہادت کے ایام میں اس بات کا عہد کرے کہ امام کی سیرت کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، اور دین مبین اسلام پر، فقہ اہل بیت پر کما حق کو عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ ہم امام صادق علیہ السلام کی محنتوں کا کچھ حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ میں امام صادق علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جو بزرگ آپ کے اجداد کے ساتھ ہوتا رہا، آخر کار بھی منصور الدوانقی نے آپ کو زہر دغا سے شہید کیا۔ جب علمی جواب نہ دے سکا تو اس کے پاس وہی حربہ تھا، اس نے دھوکے سے امام کو شہید کیا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ اللہ کا نور کبھی پھونکوں سے نہیں بجھایا جاتا۔ قرآن بہت پہلے کہہ چکا تھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کفار کو برا کیوں نہ لگے۔ اور شاعر مشرق نے اس کو نظم کر کے کہا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روز محشر ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔